کوئی سوال کرنا چاہے تو آپ سوال کر لیجئے. السلام علیکم استاذہ، میرا نام علیز ہے. ابھی ہم جادو کے بارے میں جو پڑھے تھے تو اس میں تھا کہ جو ہم نارملی تعویذ کرواتے ہیں اس میں جو لکھے ہوتے ہیں کچھ ہندسے لکھے ہوتے ہیں اور وہ ہمیں نہیں پتہ چلتا وہ بھی جادو ہوتے ہیں. لائنیں لگا کر جو ہندسے لکھے جاتے ہیں وہ جادو ہوتا ہے، جادو ہوتا ہے. لیکن جو ہم بات کریں کسی کو کچھ کہیں تو وہ کہتے ہیں کہ دم ہے اور دم تو آپ سے تو ظاہر ہے جادو دم سے ہی ہوتا ہے. پھونکے ہیں نا، جیسے اللہ تعالیٰ کے کلام سے لوگ پھونک مار دیتے ہیں، ایسے ہی جادو کے کلام سے بھی پھونکیں ہی ماری جاتی ہے. جادو ہے، حرام کام ہے، لکھنا، لکھ کر دینا اور لکھوانا. جی. اور جو آیات پڑھ کے دم کیا جاتا ہے وہ جو آیات پڑھے ہوتے ہیں ہمیں نہیں پتا وہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی جادو کے. یہ والی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کہتے ہیں جب آپ کسی سے علاج کرواتے ہیں وہ جو آیات پڑھ رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں، اس کے لیے پہلے سے کسی شخص کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ جو آیات پڑھ رہا ہے یہ توحید پرست انسان ہے یا یہ کوئی عام انسان ہے جس کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ اس کی ایمانی کیفیت کیا ہے. تو ہر ایک سے دم بھی نہیں کروانا چاہیے. نہیں، جب آپ خود پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ کسی اور سے دم کروائیں. یہ تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی کو بہت بڑی بیماری لگ جائے، کسی طور پر کسی کا بچنا ممکن نہ ہو اور کوئی جاتا ہے. تو ایسے لوگ ہیں جو اس کا علاج کرتے ہیں، جیسے اقبال سلفی صاحب ہیں راولپنڈی میں، وہ بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں کہ وہ کوئی اس سے منافع حاصل نہیں کرنا چاہتے، ان کا کوئی بزنس نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اسے سیکھیں اور آگے بھی لوگوں کا علاج کریں، لوگوں کو تکلیف سے بچائیں. تو آپ لوگوں میں سے کوئی انٹرسٹڈ ہو تو ان سے جا کے سیکھ سکتا ہے. سازا میں آپ سے شیئرنگ کرنا چاہتی ہوں. جی بتائیے. میرے بھائی کا نا چھوٹا بیٹا ہے تو وہ نا بول نہیں سکتا، 5 سال کا ہو گیا. اچھا. تو ڈاکٹرز کے پاس گئے تھے تو ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ جب بچے کی ایج ہوتی ہے نا بولنے کی، اس دوران نا آپ نے اسے موبائل پہ لگایا تو وہ اس لیے نہیں بول پا رہا. ایسی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو کہ اس کے برے اثرات اور بری چیزیں، لیکن کیونکہ وہ چیزیں ایسی ہیں جو فزیکلی میں تو نہیں جانتی، کوئی ڈاکٹر ہی صحیح بتا سکتا ہے، لیکن نوٹس میں ایسی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو وہ میری بھابھی کسی عالم کے پاس اسے لے کے گئی بچے کو اپنے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو نا بچپن میں نا جب یہ چھلے میں تھا تو ایک چڑیل نے اس پہ سایہ کر لیا میں، تو یہ اس وجہ سے نا یہ بول نہیں سکتا. ممکن ہے، تو واللہ عالم، کیونکہ میں تو اس کا علم نہیں رکھتی. تو انہوں نے پتہ نہیں ہمیں کہا کہ 2 بکرے لے کے آؤ کالے رنگ کے، اور بس 5 شروع ہو گئے. کالے بکرے کا مطلب ہی جادو ہے. 50,000 بھی اور بہت کچھ مطلب کے کہا. کالا بکرا اور یہ کہ آپ اپنے والدہ کا نام بتا دیں. ہاں، والدہ کا نام اور کوئی کپڑا لے کے آئیں جو پہنا ہوا ہو. اس طرح یہ والی چیزیں جو ہیں یہ اس وجہ سے کہی جاتی ہیں جادو کرنے کا طریقہ کار ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں منگوائی تو بھائی نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں، کوئی جادو وغیرہ نہیں ہے. تو پاپا کی ایک فرینڈ ہے وہ لے کے آئے تھے، وہ اپنے دوست کو جو آیات آپ نے بتائی ہیں نا، بس انہوں نے کہا کہ یہ پڑھا کرو، اگر جادو ہوگا تو ختم ہو جائے گا. صحیح، ٹھیک ہے. تو اللہ کے کلام کو خود بھی پڑھیں، لیکن بہرحال انہوں نے کہا جادو وغیرہ ان سے کچھ کانٹیکٹ نہیں کر لیں اقبال سلفی صاحب سے. وہ آپ کو یعنی وہ بھی اسی طرح سے آیات ہی پڑھنے کے لیے دیں گے، یہی آیات ہوں گی، یہی دعائیں ہوں گی، ممکن ہے کچھ اور دعائیں ہو انہوں جائیں. نے بھی یہی دی تھی کہ یہ پڑھ کے بس آپ نے. صحیح، ٹھیک ہے. جی بتائیے. السلام علیکم سازا، میرا نام فروا ہے. سازا میں نے پوچھنا تھا جیسے ابھی ہم نے تفسیر میں پڑھا کہ جادوگر واجب القتل ہے، تو کیا آج کے دور میں بھی ہم جادوگر قتل کر سکتے ہیں اگر ہمیں پتا ہو کہ وہ خود تھوڑی قتل کریں گے آپ. نہیں سازا خود نہیں، کہ ایسا ہے کہ کوئی قتل کر سکتا ہے. ان اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اسٹیٹ ان کے خلاف ایکشن لے اور ان کے قتل کا فیصلہ کرے اور انہیں قتل کرے. کر سکتا ہے اسٹیٹ بھی. اللہ تعالیٰ کے احکامات قیامت تک کے لیے ایک جیسے ہیں بیٹا، ایک جیسے. جی آپ بتائیے کچھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تعویذ اور جو دھاگے بھی ہیں اسپیشلی جو ناٹس لگا کے جی ناٹس لگاتے ہیں،
ان کا بھی ذرا بتا دیں ان کے بارے میں. اصل میں تعویذ بھی جیسے ابھی ہم نے دیکھا، انشاءاللہ آگے یہ چیزیں بھی آ رہی ہیں. میں چاہتی تھی کہ اپنے مقام پر یہ چیزیں ڈسکس ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے. تو تعویذ جن پر اللہ تعالیٰ کا کلام لکھا جاتا ہے، تعویذ وہ جن کے اوپر لائنیں لگائی جاتی ہیں، تعویذ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے گلے میں تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا. شرک کی علامت ہے تعویذ کو یوز کرنا. کسی کے گلے میں لٹکا ہوا ہے، کسی نے چلو پن اپ کر لیا، اس نے لٹکایا نہیں ہے، پن اپ کیا ہے، لیکن وہ شرک کیا اس نے. کیونکہ مصیبت کو دور کرنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے بچانا ہے، اس سے دعا کریں، اور اس سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ شفا عطا کر دے گا. تو تعویذ کیوں لٹکانا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اصل میں کسی چیز میں کوئی اثر خود بخود پیدا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ اس میں اثر ڈالتے ہیں. چاہے کسی بیماری کے لیے آپ دوا کھائیں یا جادو کے لیے آپ کوئی آیت یا کوئی اور چیز استعمال کریں، شفا اللہ تعالیٰ نے دینی. تو اللہ کا سہارا لینا چاہیے. اور اگر کوئی اس طرح کی کوئی چیز کسی نے پہنی ہوئی ہے تو اس کو کس طرح سے ہم اس کو رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ اس کو کاٹ دیں. اور کہاں اس کو پھینکیں گے؟ یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے جو آپ نے پوچھی. جیسے فرض کریں کسی کو گھر سے ملا کوئی گڈا، کوئی پتلا، کیونکہ یہ لوگ اسی طرح سے جادو کرتے ہیں کہ جیسے انسانی شکل کا کوئی گڈا سا بنا کے اس کے اندر سوئیاں چبو دیتے ہیں. مجھے کسی نے بتایا کہ ہمارے گھر میں کسی اندر کے کپڑوں میں کسی نے لے جا کے رکھ دیا، 2 سوئیاں دماغ میں چبھی ہوئی تھی اور 4 سوئیاں نیچے دل میں چبھی ہوئی تھی. تو کہتی ہیں کہ مجھے پتا نہیں ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے. تو میں نے ان سے صرف یہ پوچھا کہ آپ کے بچے کتنے؟ انہوں نے کہا 4. تو پتا چل گیا کہ یہ کوئی فیملی کے بارے میں کوئی ایسا سلسلہ ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ اس کو خود بخود ضائع نہیں کر دینا. اس کا طریقہ کار ہے آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، توبہ کے نوافل پڑھیں، اور جو چیز بھی ہے جس پہ جادو کیا گیا اس کو لے جا کے پانی میں بہا دیں. تو وہ بیچاری گھر گئی تو پتا چلا کہ شوہر نے ان کے پہنچنے سے پہلے اس کو جلا کے اس کی راکھ فارغ کر دی. تو تقریباً کوئی 15 برس تک وہ فیملی اس تکلیف میں مبتلا رہی. تو یہ طریقہ کار بھی مرضی کا اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کے سوال بڑے جینون ہیں کہ اگر کوئی ایسا عمل ہو جائے، تعویذ ہو یا کوئی اور ایسی چیز ہو، اس کو پانی میں بہا دیں، لیکن 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھنے کے بعد. جی جی. یہ جو غیب کی باتیں بتاتے ہیں یا جو گمی ہوئی چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں، یہ بھی غلط ہے یا جی وہ میں نے ابتدائی یہاں سے کی تھی کہ کوئی کاہن ہے یا عراف، اسے عربی زبان میں یہ 2 اصطلاحات استعمال کی جاتی ہیں، یعنی غیبی حالات کی خبر دینے والے. ان کے پاس جانے والا بھی اس شریعت کا انکار کرتا ہے جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور آپ نے فرمایا کہ اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی جو ایسے شخص کے پاس جائے، کو جا کے وہ اس سے اپنی کسی چوری کا یا باقی چیزوں کے بارے میں پوچھے. ابھی پوچھا نہیں ہے، اگر کسی نے تصدیق کی تو اس نے اس شریعت کا انکار کر دیا. چوری کا بھی نہیں پوچھنا. جی چوری کا بھی نہیں پوچھنا. کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا، کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا. جو کوئی ایسی بات کرتا ہے وہ الل ٹپ کرتا ہے، کسی علم کی بنیاد پر نہیں کرتا. اور جو یہ کر چکے ہیں ان کا وہ تھانے میں چلے جائیں، ان کو لکھوا دیں. نہیں میرا مطلب جو یہ گناہ کر چکے ہیں یا جو تعویذ پہن اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. ان الحسنات یذہبن السیئات، نیکی کے ایسے کام کرنے چاہیے. رب العزت نے فرمایا یقیناً نیکیاں برائیوں کو لے جاتی. صدقہ کر دیں، معافی مانگیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، کوئی نوافل ادا کر لیں، توبہ کے نوافل پڑھ لیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم ہمارے خاندان میں مطلب یہ بہت زیادہ ایک مسئلہ چلا میرے ماموں کے ساتھ. انہیں جو ہے ان کے بچوں میں کچھ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئیں. ان کی بیٹی کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی تھی، اس کی فزیک اتنی ہی رہ گئی. اور جو ممانی تھی مطلب انہوں نے کہیں سے پتہ وغیرہ کروایا ان کے بچوں کو، جیسے ان کے بقول کے ان کو دورے پڑتے تھے یا کچھ، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں.
تو انہوں نے باقاعدہ جہاں سے چیک اپ کروایا، یعنی جس عالم کے پاس وہ گئے، انہوں نے پانی کے اوپر جیسے شکل دکھاتے ہیں تو اس میں میری نانی ماں یعنی میرے ماموں کی امی جو ہیں اور میری خالہ کی شکلیں انہوں نے دیکھی. تو اس وجہ سے اب ماموں کے جو ہے نا ان کے حالات یا ان کا جو رشتہ تھا اپنی ماں کے ساتھ وہ بہت زیادہ خراب ہوا. نانی ماں سے انہوں نے ملنا جلنا چھوڑ دیا اپنے بچوں کی وجہ سے. تو نانی ماں جب جاتی تھی مطلب بڑی دفعہ انہوں نے منع کیا کہ ہمارے طرف نہ آئے، ہم آپ نے جو ہے نا اس طرح ہم پہ جادو کروایا گیا، سب کچھ ہمیں نہیں پتا تھا کسی بھی چیز کا. لیکن والدہ اور بیٹے کے درمیان کا رشتہ جو تھا وہ خراب ہو گیا. اب پچھلے سال ماموں کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور وہ اس حالت میں ہوئی ہے کہ نانی ماں، بہنیں، بھائی سب ان سے ناراض تھے. تو اب ان کی بیوی جو ہیں انہوں نے صرف اس وجہ سے کہ میرے بچوں پر جادو کرایا ہے آپ لوگوں نے، انہوں نے مطلب قطع تعلقی کر لی ہے. تو اس میں پھر ٹاپک جادو کا ہے، میرا ہو سکتا ہے سوال تھوڑا چینج ہو، لیکن اب صلہ رحمی کہاں تک ہم لوگ کریں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے وہ اپنے گھر میں آنا بند کر دیا سب کچھ. جب ماموں کی ڈیتھ ہوئی تب بھی انہوں نے کہ اب تو ماموں کی ڈیتھ، کیونکہ ماموں کی ڈیتھ اس سینس میں ہوئی تھی کہ 6 ماہ کے اندر ان کی جو ہے وہ کڈنیز فیل ہو گئی تھی اور 1 سال کے اندر ہی ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو اب موانی کا فل پکا ہو گیا ہے کہ آپ کی وجہ سے ہی بچوں کی حالات خراب ہوئے تھے، آپ کی وجہ سے ہی ان کے گھر کا سربراہ گیا. تو اب صلہ رحمی کہاں تک ہم کر سکتے ہیں؟ مطلب والدہ ابھی حیات ہیں نانی ماں، تو وہ صرف انہوں نے معاف تو کر دیا ماموں کو، لیکن وہ اپنے ان کے گھر والوں کے ساتھ کس طریقے سے دوبارہ رشتہ جو ہے وہ قائم کریں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا وہ سچ ہے کہ وہ اس جادو کے ذریعے سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈلواتے ہیں. یہ جو معاملہ ہے نا رشتوں کے درمیان جدائی ڈالنے کا، جدائی کا یہ عمل شوہر اور بیوی کے درمیان بھی ہوتا ہے اور بہت قریبی رشتہ داروں کے درمیان. آپ اگر کسی جادوگر کے حالات سنیں، کسی کے فیملی میں کچھ ہو تو وہ سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کی جٹھانی، آپ کے دیورانی، نند، فلاں رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے کاٹنے کے لیے ضروری کام کرتے ہیں. جہاں تک کسی نے پانی میں دیکھا ہے نانی اماں کی شکل ہے یا خلاؤں کی شکل ہے تو شیاطین کا محبوب مشغلہ ہے کہ وہ کسی طرح سے بھی دھوکے میں مبتلا کر سکتے ہیں. وہ تو صرف پانی میں عکس دیکھا، پورے مجسم صورت میں بھی آ سکتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے اور اپنی جانب سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور کوئی ایسے طریقے بھی اختیار کیے جا سکتے ہیں کہ کوئی آپ لوگوں میں سے نہیں لیکن باہر کوئی فرد بھی انہیں جادو کی حقیقت ضرور سمجھائے اور یہ بتائے کہ یہ سب کچھ جادوگروں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور صلہ رحمی سے تو عمر اور رزق میں برکت ہوتی ہے. اور جب کوئی صلہ رحمی نہیں کرتا، ماں جیسا رشتہ کوئی کاٹ ڈالے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا دنیا سے جلد جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے قطع رحمی کی تھی. تو قطع رحمی کی سزا دنیا میں بھی ملے. اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آگے آسانیاں کرے. تو جاتے ہوئے بھی ماں سے نہیں بولتے تھے. وہ لاسٹ جب مطلب ان کی 22 ستمبر کو پچھلے سال ڈیتھ ہوئی تھی تو نانی ماں یعنی 11 محرم کو ڈیتھ ہوئی تھی. تو نانی ماں رمضان میں ان کی طرف گئی تھی اور وہ انہوں نے دروازے سے ہی ماموں مطلب انہیں اندر نہیں لے کر گئے تھے، دروازے پہ ہی انہیں بٹھایا تھا کیونکہ مانی نے منع کیا تھا کہ نانی ماں اندر نہ آ جائیں. وہ بھی اس وجہ سے گئی تھی نانی ماں کیونکہ ان کو پتا چلا تھا کہیں سے کہ یہ بڑے بیمار ہیں. تو وہ ہمیں روزے کی حالت میں ہی چلی گئیں، کسی کو نہیں انہوں نے بتایا. وہاں جا کے میں پتا فون کیا مومانی نے بڑے ماموں کے گھر کہ آپ لوگوں نے اب دوبارہ ان کو جو ہے وہ یہاں بھیج دیا تاکہ یہ مزید. اور اندر بقول ان کے جب نانی ماں دروازے میں تھی تو ان کی بیٹیوں کو دورے پڑ رہے تھے. اب یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اب ہم لوگ مطلب میری امی کے اوپر الزام لگا تھا لیکن ہم لوگ بچے جو ہیں وہ ان سے دوبارہ تعلق قائم کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ابھی ان کے بچے یتیم ہیں، یعنی کوئی بھی 18 سال سے عمر میں زیادہ نہیں ہے. تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ سب کو غصہ تھا، انہوں نے سب کچھ خالہ امی وغیرہ نے، خالہ وغیرہ نے، ماموں نے سب کو صرف ڈیتھ پڑ گئے اس کے بعد ان کی طرف نہیں گئے. لیکن اب اگر اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں تو اب مکمل ہے کہ وہ نہیں کریں گے ہم سے بات چیت ہے کس طریقے سے. تو ہم کس طریقے سے صلہ رحمی؟ میں نے آپ سے یہی بات کہی کہ انہیں کوئی اور باقاعدہ طور پر سمجھائے اور آپ لوگ اس کے لیے کوشش کریں جو ڈائریکٹلی آپ لوگوں کے ساتھ انوالو نہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں کوئی بات ڈال دے اور آپ لوگ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سے رشتے کی
مضبوطی مانگیں اور اس رشتے کو دوبارہ جوڑنے کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا کرے. تو ان کے دلوں میں تو گرہ پڑ گئی. نارملی ایسی گرہ تب پڑتی ہے جب کوئی عورت خود آگے بڑھ کے جادو کرواتی ہے. کوئی عورت جادو کروا کے بیٹے کو ماں سے کاٹ سکتی ہے، اور ایسے جادو کے نتیجے میں بیٹے کو دکھایا جا سکتا ہے کہ تیری ماں ہی ہے جو تیری دشمن ہے اور تیری بہنیں ہیں جو تیری دشمن ہے. تو ایسے امکانات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں آپ کے اہل خاندان کے لیے آسانیاں کر دے اور اس ساری مشکل سے آپ لوگوں کو بچا لے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.